آج کا پہلا سوال یہ کیا گیا ہے کہ نماز سے فراغت کے بعد یا دیگر اوقات میں اگر کوئی شخص دعا کا آغاز اللہم صلی علی محمد یعنی درود شریف سے کرے تو کیا ایسا کرنا خلاف سنت ہے؟ اور اگر اس طرح دعا کی جائے گی تو وہ قبول نہیں ہوگی؟ جیسا کہ آج کل کے بعض علماء نے اپنے بیان میں اس بات کو واضح فرمایا ہے، تو آپ سے گزارش ہے کہ اس سلسلے میں صحیح شرعی حکم کیا ہے اس کی وضاحت فرما دی جائے۔ تو اس سلسلے میں عرض ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے بعض موقعوں پر دعا کے آداب بتلاتے ہوئے یہ ترتیب بیان فرمائی ہے کہ اولاً اللہ تعالی کی حمد و ثنا کی جائے، اس کے بعد درود شریف پڑھا جائے اور اس کے بعد اپنی مراد مانگی جائے۔ لیکن بالاتفاق دعا کی جو یہ ترتیب ہے یہ کوئی لازم اور واجب نہیں ہے، بلکہ یہ آداب و مستحبات میں سے ہے۔ اور آداب کے بارے میں حضرات فقہا لکھتے ہیں کہ جن کا لحاظ رکھنا موجب فضیلت ہے، اور اگر آداب کو چھوڑ دیا جائے تو اس کی بنا پر کسی پر نکیر نہیں کی جائے گی، یعنی ترکھا لا یوجب اساءۃ۔ جو ادب کا لحاظ رکھے وہ اچھی بات کرنے والا ہے، لیکن اگر ادب کو ملحوظ نہ رکھ سکے تو اس کی وجہ سے اسے مطعون نہیں کیا جائے گا۔ لہذا عام حالات میں افضل اور اولا یہی ہے کہ پہلے اللہ کی حمد و ثنا کریں، پھر درود شریف پڑھیں، پھر اس کے بعد اپنی مراد مانگیں، لیکن اس سے ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے خلاف نہیں کر سکتے۔ چنانچہ کوئی آدمی اگر دعا میں صرف اللہ کی حمد و ثنا ہی کرتا رہے، نہ درود شریف پڑھے اور نہ کوئی اپنی مراد مانگے تو یہ بھی ناجائز نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص صرف درود ہی درود پڑھتا رہے، ابتدا بھی درود سے کرے، بیچ میں بھی درود ہی پڑھے، اخیر میں بھی درود ہی پڑھے، تو بالاتفاق کسی کے نزدیک یہ ممنوع نہیں ہے۔ بعینہ اسی طرح اگر کوئی شخص اپنی مراد مانگ لے اللہ تعالی سے تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس نے کسی گناہ کا ارتکاب کر لیا ہے یا اس کی دعا بالکل رد ہی ہو جائے گی، ایسا کوئی ضابطہ نہیں ہے۔ یہ صرف آداب میں سے ہے، اور اس کی ایک واضح دلیل یہ ہے کہ جن روایات میں درود شریف پڑھنے کی تاکید وارد ہے وہاں صرف درود ہی کا تذکرہ ہے، حالانکہ درود بجائے خود دعا ہے۔ اگر دعا کے لیے حمد لازم ہوتی تو درود شریف کے پہلے بھی دعا لازم قرار دی جاتی۔ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا من صلی علی واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔
اب یہاں ابتدا جو ہوگی درود کی وہ درود ہی سے تو ہوگی، یہ نہیں کہ پہلے حمد و ثنا کرے پھر درود شریف پڑھے، بلکہ خود قرآن پاک میں جہاں درود شریف کا حکم ہے وہاں بھی مطلق ہے، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو حضور پر درود پڑھو، سلام بھیجو۔ تو یہاں اگر حمد لازم ہوتی تو اس کا ذکر کیا جاتا کہ درود سے پہلے حمد و ثنا کرو۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہر دعا کے لیے حمد لازم نہیں ہے، ہاں آداب میں سے ہے، جیسے کہ درود شریف پڑھنا بھی آداب میں سے ہے۔ بعض روایات جو سیدنا حضرت فاروق اعظم اور سیدنا حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہیں، ان میں یہ مضمون ہے کہ دعا اللہ کے دربار میں قبولیت سے موقوف رہتی ہے جب تک کہ اس میں درود شریف شامل نہ ہو جائے۔ لہذا کوئی آدمی اگر درود سے دعا کی ابتدا کر رہا ہے تو اس پر اتنی شدت سے نکیر نہیں کی جائے گی کہ اس نے گستاخی کر دی، اس کی دعا مردود ہو گئی، اس کی دعا قابل قبول نہیں ہے۔ بس زیادہ سے زیادہ یہ کہا جائے گا صحیح حدیث کی روشنی میں کہ بھئی ترتیب یہ ہے، بہتر ترتیب کہ پہلے حمد و ثنا کرو، اس کے بعد نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام پر درود بھیجو، اور اس کے بعد پھر اپنی مراد مانگو۔ یہ بات زیادہ بہتر ہے، افضل ہے، اولا ہے، مستحب ہے، لیکن اس کے خلاف کرنا کوئی ناجائز یا گناہ کی بات نہیں ہے، بلکہ بعض ضعیف احادیث میں اول و آخر درود شریف کا پڑھنا بھی مذکور ہے، اس لیے اس موضوع پر اتنی شدت ناقابل فہم ہے۔